قبلِ عالم حضرت علامہ مولانا کی غلام قادر صاحب آپ سے ملتمس ہوں وہ بیٹھ کے ہیں اپنے پیارے پیارے انداز میں نورانی بیان سے ہمارے روح و ذہن کو مزین فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام جناب علامہ ظفر الحسن نقشبندی صاحب زیدہ مجدو کا اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 جون 2021 بروز جمعہ مبارک ہم مسجد نوریہ حمزیہ رضویہ میں جمعہ المبارک اس مبارک آج جمعہ المبارک کے اجتماع میں شریک ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر عطا بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا الحمدللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا ہے، آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سلسلے میں پچھلے جمعہ ہم نے سورہ فتح کی آیات مبارکہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے آج اسی عنوان کے تحت میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے پہلے وہ سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد اس کا شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، کہ تم نے رائنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، اور اس کی جگہ انظرنا کہو، انظر کہو، اور اس کے بعد واسمعوا، اور دھیان سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رائنا لفظ سے منع فرمایا، وہ لفظ کیا ہے، کیوں منع فرمایا، اور اس کی جگہ پر انظرنا کا لفظ جو کہا اس کا کیا معنی ہے، اور پھر واسمعوا کہا اس کا کیا معنی ہے، اور یہ للکافرین عذاب علیم سے کون لوگ مراد ہے، کون سا طبقہ مراد ہے۔
تو اس کا شان نزول سمجھیے کہ رائنا لفظ جو ہے نا، رائنا، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہماری رعایت فرما دیجئے. کیا؟ ہماری رعایت فرما دیجئے. اب یہ کب بولتے تھے؟ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب وحی اترتی اس کے بارے میں بتاتے یا کسی بھی مسئلے پر گفتگو کرتے، تو اگر صحابہ کرام کو ضرورت پڑتی دوبارہ اس معاملے کو سننے کے لیے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارش کرتے، رائنا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرما دیں. یہ رائنا کا لفظ جو تھا، اس سے مراد یہ تھا کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو دوبارہ ارشاد فرما دیں. اب یہ تو تھا صحابہ کرام کا ادب، جو کہ آداب مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اس لیے دھیان رکھیے گا. اب دیکھیں کہ یہ جو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیجئے، ہماری رعایت فرما دیجئے، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیجئے. تو رعایت فرمانا بظاہر اس میں کوئی معنی بے ادبی والا نہیں لگتا. کیا لگتا ہے؟ کوئی معنی بظاہر بے ادبی والا نہیں، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ ایمان والے تھے، وہ ادب والے تھے، وہ تو گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب منع کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر اصل میں بات یہ تھی کہ صحابہ کرام جو تھے وہ تو اس سے مراد وہی لیتے تھے ادب والا، کہ ہماری رعایت فرمائیے. لیکن جو یہودی تھے، منافقوں کا یہ کام تھا، یاد رکھیں کہ ہمیشہ وہ کوئی نہ کوئی، کیونکہ انہوں نے زبان سے کلمہ تو کہا تھا ڈرتے ہوئے، موقع کی بس وقت ٹپاؤ، لیکن حقیقت میں وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے. وہ دلی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کینہ رکھتے تھے، مخالفت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے. اس لیے وہ مختلف موقعوں پر ایسے جملے بولا کرتے تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی تھی. مثال کے طور پر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہودی اور کافر لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، ہم تو کہتے ہیں نا، جو اسلام نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام سکھایا وہ ہے السلام علیکم. لفظ دیکھ رہے ہیں، السلام، ٹھیک ہے، السلام علیکم، لام کا بھی بیچ میں آ رہا ہے، سین کے اوپر شد آ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے تم پر اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. لیکن یہودی پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے السلام علیکم، السلام نہیں کہتے تھے، السلام علیکم. کیا کہتے تھے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ معاذ اللہ معاف کرے، اعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کو موت آئے، استغفر اللہ، بد دعا دیتے ہیں. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے سلام کرتے تھے نا وہ السلام علیکم، تو حضور فرما دیا کرتے تھے آگے سے کہ وعلیکم، صرف کہ تمہیں آئے، ہمیں نہیں، تمہیں آئے. اچھا، یہ ایک لفظ، یعنی کہ یہ مختلف، میں نے ایک مثال دیا کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانا نہ دیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتے تھے منافق. اب یہ جو رائنا تھا، رائنا مسلمان اس سے مطلب لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیں اور یہ بات دوبارہ فرما دیں. لیکن یہ جو تھے، یہ زیر کو تھوڑا لمبا کر کے منہ کو مروڑ کے رائنا یہ کہتے تھے، اور یہ یہودیوں میں گالی تھی. اب اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کھاتے میں بظاہر تو ادب والے بنتے ہیں منافق، لیکن اندر دل میں بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ لفظ غلط معنوں میں لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں گستاخی کرتے تھے منافق، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا صحابہ کرام کو بھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بے شک لفظ ایک ہے، رائنا، مسلمان اس سے لیتے ہیں مطلب کہ ہماری رعایت فرما دیجئے. یہ اچھا معنی تھا کہ یہ لفظ یعنی کہ آپ بات دوبارہ فرما دیں. لیکن منافق جو تھے وہ گالی مراد لیتے تھے
اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے ایمان والو خبردار، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا معاملہ آئے، جب تم ان سے گفتگو کرنے لگو، جب تم ان کا ذکر کرنے لگو، تو خبردار وہ جس کے دو معنی نکلتے ہیں، خبردار دنیا کے ہر شخص کے لیے جیسے چاہے تم لفظ استعمال کرتے رہو، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ استعمال تم نے نہیں کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہو، ایک اچھا اور ایک برا۔ اور جب بھی ذکر آئے تو تم نے کیا کرنا ہے، اگر لغت میں ایسے ایسے ہیرے نکالا کرو، ایسے ایسے موتی نکالا کرو، ایسے ایسے گوہر پانی نکالا کرو، ایسے ایسے اچھے اچھے لفظ نکالا کرو کہ جن کا مطلب ایک ہی اچھا بنتا ہو، کہ کوئی بدبخت چاہے بھی تو غلط معنی لے کے میرے حبیب کی گستاخی نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے گستاخی کرتے تھے منافق، لیکن منع فرما دیا ادب والوں کو، منع فرما دیا ادب والوں کو، ایمان والوں کو، کہ تم نے رائنا نہیں کرنا۔ اب اس سے ایک تو یہ مطلب نکلا، یہ ہمیں پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ساری دنیا سے جدا بارگاہ ہے، معمولی بارگاہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ بعض اوقات جو کم علم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو گستاخی بنا رہے ہیں۔ یہ آداب ہمیں جو سکھا رہا ہے وہ کون سکھا رہا ہے؟ رب کائنات سکھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے کہ خبردار تم جو کہتے ہیں یہ معمولی بات، تمہارے لیے یہ معمولی بات ہوگی، لیکن میرا محبوب معمولی نہیں ہے، وہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اس آیت کے تحت جب بھی آپ پڑھیں گے تو یہی ہے کہ منافقین یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ لفظ صحابہ اکرام کو بھی منع فرما دیا، جبکہ صحابہ اکرام اچھے معنی میں لیتے تھے۔ اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کتنی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے، اور آپ کی عظمت، اور یہ ہر مسلمان کو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یہ جب آپ پڑھیں گے، واقعات سنیں گے، حدیث مبارکہ سنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متعدد ایسے واقعات ہوئے ہیں، وہاں پر حضور نے کیا معاملہ کیا۔ بعض اوقات جو بہت سیکولر ٹائپ کے ذہن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو گستاخی بنا دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ تو بلکہ اس کے جا کے برتن دھونا شروع کر دیتے۔ سن لیں، یہ سب ڈھکوستے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ جو بیان کی جاتی ہے نا، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو وہ عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی، اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں وجود ہی نہیں ہے، یہ 9ویں 10ویں کی کتابوں میں ہے، کوئی کہیں ایک ضعیف حدیث ہوگی تو ہوگی، ورنہ یہ واقعہ ہی جھوٹا ہے، اس میں کوئی کیا آپ گوارا کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوں، ابو بکر صدیق بھی موجود ہوں، عثمان غنی بھی موجود ہوں، ابو رحمان بن عوف بھی ہوں، اور ابن جلیل القدر صحابہ بھی ہوں، اور حضور گلی سے گزر رہے ہوں اور کوڑا روز وہ پھینکتی ہو اور اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو، اس کو روکنے والا ہی کوئی نہ ہو؟ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ سارے ہمارے خود ڈھکوستے ہیں۔ سنیں، اور اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے کئی معاملات جو ہیں صحیح حدیثوں میں وہ یہ ہیں کہ دین کی محبت کے لیے اس میں حکمت بھی بیان کی۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے بازار میں گئے تو لوگوں نے پتھر مارے، کافروں نے بچے لگا دیے پیچھے، پتھر مارے، وہ پتھر جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے، خون بہا، اس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ حکم دیں تو یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ اس طائف والوں کے اوپر میں گرا کے تباہ کر دوں، اللہ نے بھیجا مجھے۔
اور آپ نے فرمایا کہ نہیں. اب اس میں حکمت کیا تھی؟ اور بالکل وہ صحیح حکمت ہے. حضور نے جو فرمایا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لائے تو میں یہ چاہتا ہوں ان کی جو اولادیں آنے والی ہیں وہ تو مسلمان ہو جائیں. اب اس لیے عذاب سے ان کو بچایا تھا. اور دوسری بات ذہن میں ایک اور ذہن میں رکھ لیں. جب اسلام پھیل رہا تھا، مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، حضرت بلال پر بھی ظلم ہو رہا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، حضرت عثمان پر بھی ظلم ہو رہا تھا. صحابہ اکرام مجبور ہو کے مکہ چھوڑ کے کبھی حبشہ ہجرت کر رہے ہیں، کبھی وہ چھپ کے عبادت کر رہے ہیں. یہ معاملات اس وقت تک تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار مکہ جو تھے وہ راستے میں ام جمیل کانٹے بھی بچھایا کرتی تھی. خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ جاتے تو وہاں پر بھی گستاخی کفار مکہ یا مشرکین سردار مکہ کرتے تھے. لیکن یہ اس وقت تھا جب تک آپ نے ہجرت نہیں کی تھی اور آپ کو قربانی دینے والے جو صحابہ اکرام کی ایک مضبوط تعداد جو تھی، بے شک تھوڑی تعداد تھی، وہ میسر نہیں آئی تھی جب تک. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مدینہ کو ریاست بنا لیا. آپ نے کیا بنا لیا؟ ریاست بنا لیا اور خود حکمران بن گئے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ برداشت نہیں کیا کہ آئے اور پتھر مار جائے. پھر اگر مکہ سے 1000 کی فوج لے کر، اونٹ لے کر، اسلحہ لے کر، اعلیٰ ساز و سامان لے کر کافر آتا ہے جنگ بدر کے میدان میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوئی چیز برداشت نہیں کرتے. آپ کے پاس 313 افراد ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں، فقط ڈنڈے ہیں، اور وہ 313 مدینے سے لے کے بدر کے مقام پر آپ خود تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آؤ اب اسلام اور توحید کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی. اور جتنے پھر واقعات ہوئے ہیں یاد رکھیں، جتنے واقعات ہوئے نا، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ مدینہ کے حکمران بن گئے اور جو پھر گستاخی کیا کرتے تھے آپ تو خود آرڈر کیا کرتے تھے. خود عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو آپ نے خود فرمایا کہ جو فلاں یہودی جو ہے وہ جو ہے گستاخی کرتا ہے اس کو جا کے قتل کر کے آؤ، کہ گستاخی رسول برداشت نہیں ہے. پھر حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دیا تھا کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے قتلوا تقتیلا، اس کو قتل کر دیا جائے. اب میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ معمولی بارگاہ نہیں ہے، ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر، کہ یہ عرش سے بھی نازک ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی بارگاہ میں آج بھی گنبد خضرا اور سنہری جالیوں کے سامنے جب بھی کوئی وقت کے جنید بڑے بڑے ولی با یزید جیسے جب بھی آتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ نفس گم کرتا بھی آیت جنید و با یزید جا، کہ خبردار یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ بڑی اونچی بارگاہ ہے کہ ان کے پاس جب جنید و مایزید بڑے بڑے ولی بھی جاتے ہیں تو اپنے سانسوں پہ بھی پہرے لگا کر دربار کے سنہری جالیوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے سانس بھی اونچے نہ ہو، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اب میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا پہلا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا نہیں کہنا. اور کیوں منع کیا؟ کہ منافق اس سے غلط مطلب لیتے تھے، صحابہ اس سے اچھا مطلب لیتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں کو منع فرما دیا. اب دوسری آیت میں دوسرا جو حکم فرمایا وہ فرمایا وقولوا زرنا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی جگہ پر پتہ کیا اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں لفظ دیتا ہوں، میں لفظ دیتا ہوں کہ جس کا کوئی غلط معنی 1.0 میں نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکے گا کافر. میں لفظ تمہیں ایسا پیارا دے دیتا ہوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ضرورت پڑ جائے تمہیں کسی چیز کی بھی تو پتہ کیا کہا کرو؟ وقولوا انظرنا کا مطلب کیا ہے؟ کہا کرو یا رسول اللہ انظرنا، یہ ہمارے رسول پیارے کریم آقا ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے. کیا فرمائیے؟ اس لیے جو وظیفہ اولیاء کرام کر رہا ہے اس کی اصل یہ آیت ہے، یاد رکھیں، اور بڑا مشہور وظیفہ ہے.
ہر عالم پڑھتا ہے، ہر ولی پڑھتا ہے. آج بھی اگر کسی کو مشکل پیش آ جائے، جو مشکل ہٹنے کا نام نہ لے، جو بیماری لا علاج ہو جائے، تو یہ وظیفہ یاد رکھیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یہ وظیفہ ہے. اب اللہ نے حکم دیا رائنا نہیں کہنا، اس کی جگہ پر انظر نہ کہنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور حکم دیا کہ واسمعوا، کہ غور سے سنا کرو. اب وجہ کیا تھی کہ رائنا تو تب کہتے تھے نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت اترتی کو آپ بیان کرتے، تو اگر کسی صحابی کو ضرورت پڑتی کہ حضور دوبارہ ارشاد فرما دیں، تو آپ کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ رائنا، ہماری رعایت فرما دیں تاکہ اس کو دوبارہ کہہ دیں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا ایک تو رائنا نہیں کہنا، دوسرا انظر نہ کہنا ہے، اور تیسرا جو حکم دیا واسمعوا. اللہ نے فرمایا کہ یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ میرا حبیب تم سے محض گفتگو ہو اور تمہارا دھیان کہیں اور چلا جائے. واسمعوا، خبردار پاؤں سے لے کے سر تک پورے کان بن جایا کرو اور اتنے غور سے سنا کرو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہی نہ پڑے دوبارہ کہنے کی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے بعد صحابہ اکرام کے کہنے کے بغیر ہی آپ خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنی بات کو دہرا دیا کرتے تھے. یہ حضور کی شفقت تھی. اچھا، اب آگے صحابہ اکرام کا جو نقشہ ہے ان کی صحبت کا، کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ پھر اس آیت کے اترنے کے بعد ان کا آداب مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا. تو ان کا ادب جو تھا وہ اس طرح تھا کہ صحابہ اکرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھتے، 2 زانوں ہو کر بیٹھتے، جیسے اتحیات پر ہم بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد سر کو جھکا لیتے اور آنکھیں بند کر لیتے، اور پرندے یہ سمجھتے کہ یہ بت ہیں. جب آپ 1 گھنٹہ حرکت نہیں کریں گے، ایسے بیٹھے ہوئے بالکل 200 400 500 1000 15,000 اگر لوگ بیٹھے ہوئے، تو جب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تو کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا، تو پرندے تو سمجھیں گے کہ یہ ٹیلے ہیں یا یہ بت ہیں. پرندے ان کے سر پر آگے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کندھوں پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. پرندے بھی یہ تصور کرتے کہ یہ انسان نہیں ہے، حرکت کرنے والی چیزیں ہی نہیں ہیں. یہ ان کا انداز تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری تصویر کشی کی ہے اس بات کی آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. وہ جو ہدایت بخشش میں آپ نے نعت لکھی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بخار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں بھی فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اس میں اس نعت میں ایک شعر ہے جو یہ ترجمانی کر رہا ہے یہ اس بات کی کہ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھتے کیسے تھے. اب آپ نے لکھا کہ تیرے آگے یوں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، دبے ہوئے لچے بالکل سکڑ کے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا. اب فصحا کا ورڈ ہے، یہ پتہ کیا ورڈ ہے؟ یہ جمع ہے. فصحا کہتے ہیں فصیح کی جمع کو. فصیح کس کو کہتے ہیں؟ فصیح کہتے ہیں کئیوں کا نام بھی ہوگا، فصیح صاحب، فصیح شاہ صاحب. فصیح کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا قابل آدمی جب کوئی گفتگو کرے تو اس انداز سے گفتگو کرے کہ 2 لفظوں میں موتی پرو دے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے فکروں میں بڑی بڑی حکمت کی باتیں ہوں، اور اس کو بلیغ بھی کہتے ہیں، فصیح بھی کہتے ہیں. اب فصیح کی جمع فصحا ہے. جس طرح غریب کی جمع غربا، اسی مطلب ہے، غریب کی جمع غربا، امیر کی جمع عمرا، اسی طرح شریف کی جمع شرفا، زعیم کی جمع زعما، بلیغ کی جمع بلغا. اسی طرح فصیح کی جمع فصحا ہے، یعنی کہ فصحا عرب کے جو بڑے بڑے خطبے اور زبان، جن کی گفتگو سارے جہاں پر اثر کرنے والی ہے، جن کی گفتگو کی مثال کوئی نہیں ہے، جن کی گفتگو کا ملکہ یعنی کہ مقابلہ کوئی نہیں کرتا. اب وہ لوگ
اور اس میں صحابہ کرام ایسے ایسے بھی تھے کہ جن کے خطبے آج بھی تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی ہیں، نجاشی کے دربار میں انہوں نے خطبہ دیا، وہ تاریخ میں بہت مشہور ہے. وہ موتی پروئے میں حضرت ابوبکر صدیق نے 4 یا 5 جملے بولے جب خلیفہ بنے کہ تم میں سے جو مظلوم ہے وہ میری نظر میں طاقتور ہے، اور تم میں سے جو ظالم ہے وہ میری نظر میں کمزور ہے. ٹھیک ہے، اور تم لوگوں نے میرے اوپر ایک بار عظیم امانت ڈال دی. یہ جملے جو تھے نا، یہ 4-5 اتنے پیارے جملے جس میں پورے انہوں نے حکمران کی ذمہ داری اور ساری حکمتیں بیان کر دی. اب خالد بن ولید یہ عظیم یعنی کہ خطیب تھے کہ چند ہزار سپاہی لے کے آگے جب کافروں کی فوج لاکھوں میں ہوتی تو وہ اپنے فوجیوں کو جب خطبہ دیتے تو اتنا ان کا خون گرما دیتے کہ ایک ایک مجاہد جو تھا وہ ایک ایک 100 کے ساتھ ٹکرا جاتا اور مقابلہ کرتا. یہ اتنا یعنی کہ اثر ہوتا ان کے خطبے میں. اب اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. اس طرح بیٹھتے تھے کہ پرندے بیٹھ جاتے تھے، حرکت نہیں کرتے تھے. کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ان کے جسم میں بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے جان ہی نہیں ہے. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب تھا اور تعظیم تھی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اب دیکھیں جو جملہ فرمایا وہ ہے آخر میں آیت میں للکافرین عذاب علیم، کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آیت دیکھیں اور اس کا محل دیکھیں کہ آیت میں براہ راست رب نے بات شروع کی یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ اے ایمان والو. خطاب ایمان والوں سے کیا، جبکہ گستاخی ایمان والے نہیں کرتے تھے. گستاخی تو کرتے تھے منافق یہودی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خطاب مومنین سے کیا. ایک تو خطاب مومنین سے کیا، دوسری بات یہ ہے کہ مومنین سے خطاب کر کے یہ فرما دیا کہ تم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اس لفظ کا منع کر دیا. دوسری بات اللہ تعالیٰ پوری آیت میں دیکھیں 3 حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور واسمعوا غور سے سنا کرو. اور اگلی بات پتہ کی، اگلی بات کی کہ کافروں کے لیے دردناک انداز ہے، یعنی کہ دردناک عذاب ہے. اب دیکھیں انداز بدل لیا. پہلے اے ایمان والو خطاب مومنین سے ہے، پھر یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو وہاں پر جا کے جب انداز گفتگو کو بدل لیا، پہلے اللہ کے سامنے مخاطب مومنین ہیں اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ ان کافروں کے لیے عذاب ہے، حالانکہ وہ کافر ہی تھے جو منافق تھے جو گستاخی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا پہلی بات کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے در پڑتا، ظاہراً وہ لفظ بے شک اچھا ہی ہو، لیکن نیتاً اگر وہ گستاخی کرتا ہے اس کے لیے ظاہر وہ کہتا ہے بڑا اچھا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن نیت اس کی گستاخی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ کافر ہے، وہ ایمان والا نہیں. دوسری بات جو کی وہ یہ کی کہ خطاب کا انداز بدل لیا. کافر گستاخی کریں لیکن خطاب اللہ ایمان والوں سے کرے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس انداز سے، آیت کے انداز سے یہ اس روشنی سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے میں اس کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، میں اس کی طرف خطاب ہی نہیں کرتا، میں اس کے لیے سزا تو اس کی سناتا ہوں، لیکن میں اس کی طرف اس کو منہ لگانا ہی مناسب نہیں سمجھتا، اس سے خطاب کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں جو سکھائے ہیں. پچھلے جمعہ میں سورۃ الفتح کی روشنی میں نے بتایا تھا وَتُعَذِّبُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کے حوالے سے. آج سورہ بقرہ کی 104 نمبر آیت کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا جب معاملہ آئے تو لفظ صحیح استعمال کرنے ہیں. اس آیت کو بلکہ آپ میرے یوٹیوب کا چینل جو ہے نا اس کو آپ سبسکرائب کریں، وہاں پر یہ اپلوڈ جمعے کے خطاب ہوتے ہیں. میرے علیحدہ درس بھی چل رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں ریکارڈنگ کرتا ہوں، اس میں آ رہے ہیں اپلوڈ ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں
سیرت اور قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، علم کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما آخر دعوانا الحمدللہ۔